کہ کیا جب عدالت کیس سنتی ہے تو عدالت تو میرٹ کے اوپر کیس کا فیصلہ سنا دیتی ہے. اب کیونکہ یہ فیصلہ ہمارے سامنے آ گیا ہے اور اس میں کہا کہ انڈر ٹیکنگ لی گئی وزیر اعلیٰ سے آپ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے 11 تاریخ تک. کیوں؟ دیکھیں کاشف، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اسمبلی کے یا گورنر کو اس طریقے سے احکامات دیں کہ جو ہے چیف منسٹر صاحب لیں یا نہ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسپیکر نے اسمبلی کا سیشن بلایا ہی نہیں تھا. تو بھی آپ دیکھیے گا کہ وزیر اعلیٰ نے عدم اعتماد میں کامیابی ہوئی یا ناکامی ہوئی وہ تو تب ہوتا اگر اجلاس اسپیکر نے کال کیا ہوتا اور اسپیکر کے سامنے وہ جو ہے اس کی گنتی کی جا رہی ہوتی اور وہ پیش کیا گیا ہوتا قرارداد جو ہے کہ بھئی آپ جو ہے اعتماد کا ووٹ لیجئے گا، 186 ممبران کو آپ حاضر کیجئے گا. کیونکہ فرق یہ ہے دونوں چیزوں میں کہ ووٹ لینے میں عدم اعتماد کا تحریک میں اور اعتماد کا ووٹ لینے میں فرق. ایک طرف حکومت نے نمبر پورے کرنے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے میں اور عدم اعتماد میں اپوزیشن نے نمبر پورے کرنے ہیں. سو انہوں نے کہا کہ حکومت نمبر پورے کرے، ہم نمبر کیوں پورے کریں، سو سیاست کی. لیکن کیا مجھے ایک بات بتائیں، میں نے یہ بھی پڑھا کہ آپ کے خیال میں پی ڈی ایم کے پاس کیا کوئی طریقہ ہے اسمبلیوں کی تحلیل روکنے کا؟ کھوسا صاحب دیکھیں ایک ہی طریقہ ہے ان کا، یا تو عدم اعتماد کو کامیاب کر دیں. جو ہوتا اس لیے نظر نہیں آ سکتا کیونکہ عدم اعتماد نہیں ہو سکتا. 190 اراکین جو ہیں صوبائی اسمبلی کے، 180 پی ٹی آئی کے اور 10 جو ہے پی ایم ایل کاف کے، یعنی آپ کے آفیشلی نوٹیفائیڈ ممبران ہیں. اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق کوئی ڈیفیکٹ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کرے گا بھی تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. سر میں ایک چیز اور سمجھ لوں، یہ ذرا سمجھائیے گا مجھے. آپ سپریم کورٹ نے تو یہ کہا کہ اگر عدم اعتماد آئے اور آپ ووٹ ڈالیں بھی عدم اعتماد پر اپنی پارٹی کے خلاف تو آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اعتماد کا ووٹ لینا ہو اور کوئی ممبر اگر آئے ہی نہ اجلاس میں، اس کا ووٹ پھر بھی کاؤنٹ ہوگا اپنی پارٹی کے حق میں. دیکھیں اگر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے آپ کو 186 ووٹ لے جانا پڑیں گے، آپ کو 186 ووٹ لے جا کر اسمبلی میں اپنا شو کرنا پڑے گا کہ میرے پاس عددی برتری جو 186 کا میجک فگر ہے یہ لے موجود ہیں، جن کی حاضری لگی ہے، جن کی کاؤنٹنگ ہو گئی ہے، جو سامنے آ گئے ہیں اور اسپیکر نے کہہ دیا کہ 186 ہو گئے. لہذا عدم اعتماد کی اعتماد کا ووٹ وزیر اعلیٰ نے، لیڈر آف دی ہاؤس نے لے لیا ہے. لہذا وہ بدستور وہ لیڈر آف دی ہاؤس بھی ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی ہیں. تو یہ بار ثبوت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ بار ثبوت آ جاتا ہے وزیر اعلیٰ پر. اگر آپ 130 سب آرٹیکل 7 کی منتہا دیکھتے ہیں اور وہ شرائط تمام لازم پوری ہوتی ہیں تو پھر یہ چیف منسٹر صاحب پر آتا ہے کہ وہ دکھائیں. اور جیسا میں نے عرض کیا وہ ایک ہی شکل میں ہو سکتا ہے. گورنر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ 10 اراکین جو ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے یعنی پی ٹی آئی کے وہ نہیں ہے، وہ اگر کہہ دیں کہ ہمیں جو ہے پرویز الہی کے ساتھ نہیں دیتے، کیونکہ پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، پارٹی ہیڈ نے نہیں کرنا. جیسے پہلے کیا گیا تھا، چوئی شجاعت صاحب سے ایک لیٹر لکھوایا گیا کہ یہ نہیں ڈالیں گے، تو وہ اس لیے پارٹی ہیڈ نہیں ہے، پارلیمانی پارٹی ہے. اور پارلیمانی پارٹی 10 اراکین ہیں جس کو چودھری پرویز الہی صاحب خود جس کے جو ہے سربراہ ہے یا اس کی لیڈر آف دی پارلیمانی پارٹی ہیں اپنے پی ایم ایل کاف کے. ساجد بھٹی صاحب تو پہلے کہہ چکے ہیں جی، اس لیے وہ تو کہہ چکے ہیں بھٹی صاحب. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں سر، میں پھر اپنی آسانی کے لیے، سننے والوں کی آسانی کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ 10 لوگ پارلیمانی لیڈر یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ووٹ پرویز الہی کے خلاف ڈالنا ہے، پرویز الہی کو سی ایم شپ سے نہیں ہٹایا جا سکتا. جی عدم نو کانفیڈنس کے ووٹ کی بات کرو، اگر کانفیڈنس کے ووٹ کی بات کرو. نہیں، کانفیڈنس کی ووٹ کا تو ووٹ آف کانفیڈنس اگر ہائی کورٹ کہتی ہے کہ آپ لیں تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب کو 186 ووٹ لے جا کے، اور اگر لوگ ایبسنٹ ہو گئے تو وہ ایبسنٹی سمجھی جائے گی.
وہ سمجھا جائے گا وہ نہیں ہے. بالکل 186 لوگ اسمبلی میں, ووٹ آف کانفیڈنس 186 لوگ اگر اسمبلی میں نہ آئے تو پرویز الہی صاحب چیف منسٹر نہیں رہیں گے. ایسا ہی ہے, بالکل ہی ہے. اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں اعتماد کا ووٹ نہ, اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی طریقہ نہیں ان کو نکالنے. جی اور کوئی طریقہ نہیں, اور کوئی طریقہ نہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے سر. یہ جو پالیٹکس اب ظاہر ہے اس میں بڑی پالیٹکس کی بات, ایک اس پہ جانے سے پہلے کہ آپ پالیٹکس کا بھی ذکر کر رہے تھے, صدر گورنر کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے؟ قرارداد منظور کی ہے چیف منسٹر پنجاب اسمبلی نے, لیکن آپ کے خیال میں کوئی کارروائی ہو سکتی ہے گورنر کے خلاف؟ نہیں دیکھیں, گورنر کی تو صدر پاکستان کی وہ ثواب دید پر ہوتا ہے, اور صدر پاکستان جو ہیں وہ ایکٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر کے مشاورت پر, ایڈوائس پر, جو بائنڈنگ ہے اس معاملے میں. وہ تو آرٹیکل 100 بڑا کلیئر, اس لیے اس میں تو جو ہے جب تک صدر پاکستان کے ظاہر وزیر اعظم جو ہے تو وہ سیریمونیلی صدر پاکستان ہی ہے, وہ ایک دفعہ تو ٹرن ڈاؤن اسے کر سکتے ہیں لیکن دوسری دفعہ وہ باؤنڈ ہو جائیں گے. تو اس لیے صدر پاکستان یعنی وزیر اعظم تو کیوں کر ظاہر ہے کہ گورنر کو ریموو کرے گا, چونکہ وزیر اعظم یہاں جو پولرائزیشن ہماری پنجاب کی صورتحال ہے وہاں گورنر وفاق کا نمائندہ ہے, جو مطلب ہے کہ وفاقی حکومت کا, صدر صاحب کا نہیں, وفاقی حکومت کا, یعنی پرائم منسٹر اور کیبنٹ کا. تو پرائم منسٹر صاحب نے تو اسے اپوائنٹ کیا ہے, اور ظاہر ہے ان کا اعتماد انہیں مکمل طور پر حاصل ہے بلیغ الرحمان صاحب کو. تو اس لیے وہ تو اس کو کام کرتے رہیں گے, قراردادوں سے کچھ نہیں ریموو نہیں کیا. سر مجھے